جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس کل والے لیکچر میں ہم نے کیش فلو اسٹیمیشن کے متعلق ڈسکس کیا تھا. آج ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے اسٹیمیٹنگ پروجیکٹ رسک. تو اسٹوڈنٹس پروجیکٹ رسک کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس 3 سیپریٹ ڈفرینٹ ہمارے پاس رسک کی ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ان رسک کی ٹائپس کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے رسک کی ٹائپ ہے اسٹینڈ الون رسک. اسٹوڈنٹ اس میں کیا ہے کہ ایک ہی ایسٹ جو ہے فرم کے پورٹ فولیو کے اندر موجود ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر ایسٹ موجود نہیں ہے, اور اسی جو ایسٹ کا جو رسک ہے وہی جو ہے وہ پروجیکٹ کا ایکسپیکٹڈ رسک کہلاتا ہے. یہ اب آپ کو جیسے کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, بٹ ون ایسٹ ود ان دا فرمز پورٹ فولیو آف ایسٹ. صرف ایک ہی ایسٹ جو ہے فرم کے پورٹ فولیو کے آف ایسٹس کے اندر موجود ہے. اگر اسٹاکس کے اندر انویسٹمنٹ ہے تو پھر بھی وہ ایک ہی اسٹاک کے اندر ساری انویسٹمنٹ موجود ہے. اس طرح کے رسک کو میئر کیسے کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ میئر ہوتا ہے آپ کا ویریبلٹی آف دا ایسٹس ایکسپیکٹڈ ریٹرنز. جو اس ایسٹ سے ہونے والے ایکسپیکٹڈ فیوچر ریٹرنز ہیں ان کے اندر جو ویریشن ہے اس کے تھرو ہم اس رسک کو میئر کرتے ہیں. اور دوسری ٹائپ ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کارپوریٹ اور ود ان فرم رسک. اسٹوڈنٹ اس میں کیا ہے کہ ایک جو پروجیکٹ ہے وہ اوور آل فرم کے رسک کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جو ایک ایسٹ ہے, جو ایک پروجیکٹ ہے, وہ کمپنی کے پورٹ فولیو کے ایک پورشن کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اس طرح فرم کے ایسٹس کو تھرو ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ منیمائز کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح کے رسک کو کس طرح سے میئر کس طرح سے کیا جائے گا, تو یہ اس فرم کی جو فیوچر ارننگ ہے اس کی انسرٹینٹی کے تھرو اس کو میئر کرتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اسٹوڈنٹ مارکیٹ رسک. اسٹوڈنٹس یہ اب کیا ہے کہ آپ کے جو ڈائیورسیفیکیشن کے تھرو رسک منیمائز ہو سکتا ہے وہ آپ کر چکے, لیکن اب کچھ رسک ایسا ہے جو بہرحال پھر بھی موجود رہے گا, اس کو آپ ڈائیورسیفیکیشن کے تھرو بھی ختم یا ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. ایسے رسک کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ رسک, جو اوور آل ساری فرمز اور سارے ایسٹس کی ایک جیسا فیس کر رہے ہیں, اور اس کو ہم میئر کرتے ہیں تھرو بیٹا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس 3 رسک کی ٹائپس ہیں. ایک اسٹینڈ الون رسک کہ یہ وہ رسک ہے جو کسی ایسٹ کا جو فرم کے پاس صرف ایک ہی ایسٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہے یا کسی ایک ہی اسٹاک کے اندر اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور اس کو ہم میئر کرتے ہیں تھرو دا ویریشن آف ایسٹس ایکسپیکٹڈ ریٹرن. جو کسی بھی ایسٹ کے ایکسپیکٹڈ فیوچر ریٹرنز ہیں ان کے اندر جو ویریشن ہے اس کے تھرو اس کو میئر کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم نے کہا کارپوریٹ اور ود ان فرم رسک. ہم نے کہا یہ وہ رسک ہے جو ایک پروجیکٹ جو اوور آل فرم کے رسک کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس میں جو ایک ایسٹ ہے وہ فرم کے پورٹ فولیو کے ایک پورشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس میں آپ فرم کے ایسٹ کو فرم کے رسک کو تھرو ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہوتے ہیں, منیمائز کر سکتے ہوتے ہیں. اس کو ہم نے کہا کس طرح سے میئر کریں گے, جو اس فرم کی فیوچر ارننگ ہے اس کی انسرٹینٹی سے اس کو میئر کیا جاتا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس مارکیٹ رسک. ہم نے کہا یہ وہ رسک ہے جس کو تھرو ڈائیورسیفیکیشن آپ اب ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, یہ بہرحال سب کو فیس کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ 3 ہم نے میئر جو ہے وہ رسک کی پڑھی ہیں. ان میں اسٹوڈنٹ جو موسٹ ریلیونٹ رسک ہوتا ہے وہ آپ کا مارکیٹ رسک ہوتا ہے, جو کہ اسٹاک کی پرائسز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے کہ مارکیٹ رسک جو ہے اس کو آپ کے لیے اسٹیمیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کی کوئی مارکیٹ پرائس نہیں ہوتی. مارکیٹ پرائس اسٹاکس کی ہوتی ہے جو اسٹاک مارکیٹ ریٹرن سے ریلیٹڈ ہے, لیکن پروجیکٹ کی مارکیٹ پرائس نہیں ہوتی. اس وجہ سے اس کو جو ہے میئر کرنا مشکل ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ ان تینوں ٹائپس کے جو میئرز ہیں ان کو ججمنٹل مینر میں یوز کرتے ہوئے پروجیکٹس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں.
सब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन की जाती है। तो सब्जेक्टिव मेजर्स के ऊपर हम जो प्रोजेक्ट्स को क्लासीफाई कर लेते हैं और फिर हर एक कैटेगरी, हर एक क्लासिफिकेशन के लिए रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम स्टैब्लिश करते हैं। अब जब आप इस के लिए रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टैब्लिश करने जाएंगे तो 3 रिस्क की क्लासेस हम लेते हैं, स्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले जो है एवरेज रिस्क की प्रोजेक्ट है उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो साइन कर दी जाती है, और फिर जो उससे ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है उसको उससे कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट असाइन करेंगे, और जो एवरेज रिस्क से कम रिस्की प्रोजेक्ट है उसको कम लोअर जो कॉस्ट है वो असाइन कर दी जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई हमारे पास परफेक्ट वे नहीं है कि कितना ज्यादा हाई और कितना ज्यादा लो हम जाएंगे रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टैब्लिश करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहां तक जो चीजें आपको क्लियर करनी है वो ये कि 3 जो टाइप्स हमने रिस्क की डिस्कस की हैं ये आपको डेफिनेशन और कंसेप्चुअली क्लियर हो। दूसरा जो है ये क्लियर हो कि कौन सा थ्योरेटिकली रिस्क ज्यादा रेलिवेंट है और वो क्यों रेलिवेंट है। फिर इसके बाद जो हमने एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो क्लासिफिकेशन स्कीम यूज की है वो किस तरह से है। तो मैंने अभी बताया कि एक एवरेज रिस्क के प्रोजेक्ट को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल साइन करते हैं, जो उससे ज्यादा रिस्की है उसको उससे ज्यादा हायर कॉस्ट साइन करेंगे, और जो उससे कम रिस्की है उसको कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कॉस्ट जो है वो असाइन कर दी जाती है। तो यहां तक ये 3 चीजें आपको क्लियर करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंड अलोन रिस्क। तो स्टूडेंट, स्टैंड अलोन रिस्क को मेजर करने के लिए 3 टेक्निक्स को यूज किया जाता है। 3 टेक्निक्स हम यूज करेंगे। आपके पास पहली जो टेक्निक है वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, इसमें आप एक बेस केस लेंगे, बेस केस जो आपकी मुख्तलिफ वेरिएबल इनपुट के तौर पे यूज होते हैं, उनकी जो मोस्ट लाइकली वैल्यूज हैं उनको कंसीडर करेंगे आप बेस केस के अंदर, और प्रोजेक्ट की जो है एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अब आप जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनमें जो मेजर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को आप चेंज करेंगे बकाया तमाम चीजों को कांस्टेंट रखते हुए, और फिर चेक करेंगे कि इसके एनपीवी इसकी कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट वेरिएबल को आप चेंज करेंगे और दोबारा से एनपीवी कैलकुलेट की जाएगी। तो इस तरह से अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट की जो एनपीवी है वो ज्यादा सेंसिटिव किस वेरिएबल के हवाले से है, तो और बेस केस से कितनी आपकी वेरिएशन आ रही है। तो इस तरह से जो एनालिसिस हम करेंगे इसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस का नाम दिया जाता है। और जो हमारे सीनियर मैनेजर्स होते हैं जब भी वो कभी कैपिटल बजटिंग स्टडी को रिव्यू करते हैं तो वो इंटरेस्टेड होते हैं बेस केस की एनपीवी में, और फिर जनरली वो क्वेश्चन किया जाता है कि अगर इफ दैट हैपन देन व्हाट इज द रिजल्ट, कि अगर इसको यूं कोई वेरिएबल चेंज हो जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज का आंसर सेंसिटिविटी एनालिसिस ही करता है कि कौन सी वेरिएबल को चेंज करने से एनपीवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। तो जिस हवाले से एनपीवी आपकी ज्यादा वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से एनपीवी ज्यादा सेंसिटिव होगी तो वहां पे आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी जो टेक्निक है वो है हमारे पास सिनेरियो एनालिसिस। स्टूडेंट्स, सिनेरियो एनालिसिस में क्या, अभी आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक चीज देखा है कि हम एक वक्त में एक वेरिएबल को चेंज करते थे और फिर उसके बाद उसका अपना एनपीवी के ऊपर इम्पैक्ट चेक कर रहे थे। अब ये जो सिनेरियो एनालिसिस है ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह से ही परफॉर्म किया जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, आप 3 डिफरेंट कंडीशंस आपके पास डेवलप हो जाएंगी। एक बेस केस आपका होगा जिसको आप एवरेज भी कह सकते हैं,
ایک اس سے بہتر کنڈیشن لیں گے جسے آپ گڈ کہیں گے، اور ایک اس سے ورسٹ کنڈیشن لیں گے، اس کو آپ بیڈ کا نام دے دیں گے۔ اب ہر ایک یہ 3 ڈفرینٹ سینیریوز آپ کے پاس ڈیولپ ہو گئے۔ اب آپ ان کو پرابیبلٹیز جو ہے وہ اسائن کریں گے، گڈ اور بیڈ کو آپ جو ہے پرابیبلٹی جو ہے وہ اسائن کر دیں گے، اور پھر آپ ایکسپیکٹڈ ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے، اور اسٹینڈرڈ ایویشن آف این پی وی آپ کیلکولیٹ کر لیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں بھی سب سے پہلے جو ہے فائنینشیل انالسٹ ہوں گے وہ آپ کے بیس کیس کو اسٹیبلش کریں گے، پھر اسی کی مدد سے آپ کا گڈ اور بیڈ جو ہے وہ سینیریو کیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ سینسٹیوٹی انالیسس میں آپ نے دیکھا کہ ایک وقت میں ایک ہی ویریبل کو چینج کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ ایک سے زیادہ ویریبلس کو ایٹ اے ٹائم آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو جیسے کہ یہ اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے، میں ان کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں کہ بیس کیس کیا ہے؟ An analysis in which all of the inputs variables are set at their most likely values. جو زیادہ تر ممکن ویلیوز ہیں وہ اسائن جس کیس میں ہوں گی وہ آپ کا بیس کیس کہلائے گا۔ پھر ورسٹ کیس سینیریو کے انالیسس ان وچ آل آف دا انپٹ ویریبلز آر سیٹ ایٹ their first reasonably forecasted values. یعنی اب آپ نے تمام ویریبلز کی جو ورسٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں ان کو یہاں پہ لینا ہے، اور اس کیس کو ایک ویلیوز پرابیبلٹی سائن کر دینی ہے۔ اسی طرح بیسٹ سینیریو میں جائیں گے تو ہر ایک ویریبل کی بیسٹ ویلیو آپ اسائن کریں گے، لیں گے، اور اس سینیریو کو ایک پرابیبلٹی سائن کر دی جائے گی۔ اور پھر ہر کیس کی جو این پی وی ہوگی اس کو اس کی پرابیبلٹی سے ملٹیپلائی کیا جائے گا، اور لاسٹ میں اس کالم کو، اس پروڈکٹ کو ہم ایڈ کر دیں گے، اور جو کہ آپ کے پروجیکٹ کی ایکسپیکٹڈ این پی وی کہلائے گی۔ اور اسٹوڈنٹ تیسری ٹیکنیک ہمارے پاس ہے مونٹن کورل سیمولیشن۔ اس میں کیا ہم کریں گے؟ یہ تیسری ٹیکنیک ہے رسک انالیسس کی۔ اس میں آپ پروبیبل جو ممکنہ آپ کے فیوچر ایونٹس ہیں ان کو آپ اکٹھا کر لیں گے کسی ایک کمپیوٹر بیسڈ پروگرام کے اندر، اور پھر آپ اس انالیسس کو بار بار رپیٹ کریں گے انڈر ڈفرینٹ کنڈیشنز، انڈر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز۔ آلموسٹ 1000 ٹائم اس کو آپ پرفارم کریں گے۔ اس طرح سے آپ کے پاس ایک این پی وی کا انڈیکس کریٹ ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے آپ اس پروجیکٹ کی جو این پی وی ہے اس کا مین اور اسٹینڈرڈ ایویشن کیلکولیٹ کر لیں گے، اور یہ جو مین ہے ایوریج ویلیو، اسی کو پروجیکٹ کی ایکسپیکٹڈ جو ہے پروبیبلٹی اور اسٹینڈرڈ ایویشن کے طور پر آپ یوز کر لیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ ٹیکنیکس تھی رسک کے انالیسس کی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو جو چیز کلیئر کرنی ہے مائنڈ میں وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سینسٹیوٹی انالیسس کیا ہے اور اس کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے، اور اسی طرح سینیریو انالیسس کیا ہے اور اس کو کس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے۔ یہ 2 میجر چیزیں آپ کو یہاں تک کلیئر ہو جانی چاہیے۔ پھر اسٹوڈنٹ ہم نے کیپٹل سٹرکچر کے حوالے سے پڑھا تھا۔ جب ہم کیپٹل بجٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ایک ڈسکاؤنٹ ریٹ یوز کرتے ہیں۔ وہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اسٹوڈنٹ وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ ہوتی ہے ڈیٹ کی اور اکویٹی کی۔ اب یہ جو ڈیٹ اور اکویٹی کا مکسچر ہے اس کو چینج کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل بھی جو ہے وہ ہماری چینج ہو جائے گی۔ موسٹلی فرمز جو ہیں وہ آپٹیمل کیپٹل سٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جو ہے کیپٹل کو ریز کرتی ہیں، اور بعض کا ڈفرینٹ پروجیکٹس اور ڈفرینٹ ویز کے ساتھ فائنانس کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ڈفرینٹ جو ہے ویٹڈ ایوریج کاسٹ کو یوز کر کے پروجیکٹس کو رسک انالیسس کرنا چاہیے اور کیپٹل بجٹنگ کا پروسیس پرفارم کرنا چاہیے۔ اگر ایک فرم کی 2 ڈفرینٹ ڈویژنز ہیں اور ان کو فائنانس بھی ڈفرینٹ وے سے کیا گیا ہے تو ان کے لیے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کو بھی ڈفرینٹ لے کے آپ کو ڈفرینٹ سینیریوز کے اندر رسک انالیسس کو پرفارم کرنا ہے۔ یہ موسٹ اپروپریٹ اپروچ ہوگی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس جو لاسٹ اس چیپٹر کا ٹاپک ہے وہ ہے انکارپوریٹنگ رسک انٹو کیپٹل بجٹنگ، کہ جو کیپٹل بجٹنگ کا پروسیس ہے
اس کے اندر رسک کو انوالو کرنا چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کی جو فرم کا مارکیٹ اور کارپوریٹ رسک ہے یہ چینج ہو جاتے ہیں کیپٹل بجٹنگ کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ مشکل یہ آتی ہے کہ کیپٹل بجٹنگ کی وجہ سے آپ کا جو فرم اور کارپوریٹ رسک چینج ہو رہا ہے اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ ان فارم آف نمبرز جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کر پاتے. کتنا ڈفرینس ہے اس کو آپ نمبرز کی فارم میں بیان نہیں کر سکتے. تو یہاں پر پھر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ سبجیکٹو میجرز کو یوز کریں رسک کو کیپٹل بجٹنگ کے اندر انکارپوریٹ کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹ اس کے لیے دو ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں. نمبر 1 جو ٹیکنیک ہے وہ ہے ہمارے پاس سرٹینٹی ایکویلنٹ. اس کی ڈیفینیشن میں ایک دفعہ ریڈ کرتا ہوں پھر آپ کو ایگزامپل سے ایکسپلین کروں گا. کہ دا اماؤنٹ دیٹ وڈ بی پیڈ ود سرٹینٹی دیٹ از ایکویلنٹ ٹو آ رسکی کیش فلو. لیٹس سپوز اسٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک رسکی کیش فلو ہے 1 لاکھ کا, لیکن سرٹن اماؤنٹ جو آپ کو مل سکتی ہے وہ ہے 75,000 کی. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رسکی کیش فلو 1 لاکھ ہے اس کی سرٹن ایکویلنٹ ویلیو کیا ہے 75,000 ہے. اس طرح سے اسٹوڈنٹس ہم تمام کیش فلوز کی جو ہے سرٹینٹی ایکویلنٹ کو کیلکولیٹ کر لیں گے اور پھر ان تمام کو ڈسکاؤنٹ کیا جائے گا رسک فری ریٹ کے اوپر پروجیکٹ کی این پی وی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر جو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے وہ یہ کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک وے آؤٹ نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے سرٹینٹی ایکویلنٹس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس اپروچ کے ساتھ یہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے. دوسرے ہمارے پاس آتا ہے رسک ایڈجسٹڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ اپروچ. اس اپروچ میں اسٹوڈنٹس جو ہے آپ کا جو ہائر رسکی پروجیکٹ ہوگا اس کو آپ ہائر ڈسکاؤنٹ ریٹ اسائن کریں گے اور جو کم رسکی ہوگا اس کو کم آپ کاسٹ جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ اسائن کریں گے. لیکن بیس بنائیں گے آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل کو. جو ایوریج رسکی پروجیکٹس ہیں ان کو آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل ایز اے ڈسکاؤنٹ ریٹ اسائن کریں گے. جو پروجیکٹس زیادہ رسکی ہوں گے ان کو کاسٹ جو اسائن کی جائے گی وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل سے زیادہ ہوگی, اور جو پروجیکٹس آپ کے کم رسکی ہیں ان کو آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل سے کم ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ اسائن کریں گے. اور یہاں پر اس اپروچ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ کتنا کم یا کتنا زیادہ. تو یہ دو اپروچز ہیں جن کی مدد سے ہم رسک کو کیپٹل بجٹنگ کے اندر انکارپوریٹ کر پاتے ہیں. تو آپ کو یہاں تک یہ جو ہے سرٹینٹی ایکویلنٹ اپروچ کیا ہے اور اس کے پرابلمس کلیئر ہونے چاہیے, اور رسک ایڈجسٹڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ اپروچ کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ جو ہمارا کیش فلو اسٹیمیشن کا چیپٹر تھا اس کا تھیوریٹیکل پورشن ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اب نیکسٹ ویک میں پہلی کلاس سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے پرابلمس کو سالو کریں گے. پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کے جو کیش فلوز ہیں ان کو کس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اس کا کیا پروسیس ہے. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹ یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. اوکے جی, اللہ حافظ, فی امان اللہ.